يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ اعلم بمرادہ تنزیل نازل کی گئی ہے یہ کتاب من اللہ کی طرف سے العزیز جو غالب ہے العلیم علم والا ہے غافر الذنب وہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا قابل التوبہ قابل التوب گناہوں کو توبہ کو قبول کرنے والا شدید العقاب توبہ بھی قبول کرتا ہے لیکن یہ بھی سمجھ لو شدید العقاب سخت عذاب بھی دیتا ہے ذی الطول بہت بڑی طاقت والا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں الیہ المصیر اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے تم سال گراتے گراتے آخرکار قبر میں گر جاؤ گے ما یجادل فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتا کون الا الذین کفروا مگر وہ جو کافر ہے فلا یغررک تقلبهم فی البلاد اے نبی اے مسلمانوں ان کافروں کا دنیا میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان کی ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان کا لائف سٹائل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کذبت قبلہم قوم نوح اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا والاحزاب من بعدہم اور بہت سے گروہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ اور چاہا ارادہ کیا ہر امت نے ہر گروہ نے کہ اپنے رسولوں کو پکڑ لیں لیأخذوہ وجادلوا بالباطل اور جھگڑا کیا باطل کے ساتھ لیدحدوا به الحق تاکہ وہ حق کو مغلوب کر سکیں فخذتهم تو ہم نے ان کو پکڑا فکیف کان عقاب دیکھو اللہ کا انجام ان کے اوپر کیسا رہا وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا اسی طرح سے ثابت ہو گیا تمہارے رب کا کلام ان کے اوپر انہم اصحاب النار کہ وہ جہنمی ہے الذین یحملون العرش اب دیکھیں فرشتوں کے بارے میں آپ نے پوچھا یہ فرشتوں کے بارے میں اب آ رہا ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں الذین یحملون العرش یہ ایک الگ فرشتوں کی جماعت ہے یہ حاملین عرش ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا دیکھیں اللہ کا عرش کیسا ہے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس کرسی کا محتاج ہوں نا اگر پیچھے سے کوئی کرسی کھینچ لے تو میں گر جاؤں گا کوئی آپ کی کرسی کھینچ لے تو آپ گر جائیں گے نا اللہ اس عرش پہ قائم ہے اللہ اس کی محتاج نہیں ہے وہ کیسا عرش ہوگا ہم اس کو نہیں کمپریہنڈ کر سکتے اتنے چھوٹے سے ذہن کے ساتھ وہ جیسا اللہ کی شان جیسا اللہ کا عرش اور پھر ان اللہ کے عرش کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا ان کو حاملین اور یہ سب سے بڑے فرشتے ہیں جو حاملین عرش ہیں اللہ کے تمام ملائکہ میں سب سے بڑے فرشتے یہ حاملین عرش ہیں جنہیں اللہ کے عرش اور تخت کو اٹھایا ہوا ہے کما یلیق شانہ ہم اتنی چھوٹی سی عقل سے جو بقول آئنسٹائن کے یا میڈیکل ڈاکٹرز کے 7% آف دا برین ہم لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں باقی 93% خالی ہے ویکنڈ ہے تو اس ساتھ اتنے سے ذہن میں جس میں سے ہم صرف 7% استعمال کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو کمپریہنڈ کر سکیں ہمارے یہ فزکس کے فارمولاز کے اندر اللہ بھی آ جائیں فارمولاز کے تھرو اللہ کو سمجھیں ایسا ممکن نہیں ہے اتنی سی عقل کے اندر اللہ نہیں آ سکتے اس لیے یہاں پہ بول دیا کریں جیسی اللہ کی شان ویسے اللہ کا عرش لیکن یہاں پہ جو مقصود ہے جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہے یسبحون بحمد ربہم وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی ویؤمنون بہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ویستغفرون اور اگلا کام کیا کرتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے آپ کے لیے معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے گناہ دنیا میں آپ کرتے ہیں اور یہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے یہ ایمان والوں کے لیے معافیاں مانگتے ہیں ربنا اور کیا کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب وسعت کل شیء رحمہ آپ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے وعلما آپ کا علم ہر چیز کے اوپر بھاری ہے فاغفر للذین تابوا آپ معاف کر دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں جو آپ سے معافی مانگ رہے دنیا کے اندر ان کے گناہوں کو آپ معاف کر دیجئے واتبعوا سبیلک وقہم اور وہ جو کوشش کرتے ہیں آپ کے راستے کے اوپر چلنے کی وقہم عذاب الجحیم اور آپ ان کو جہنم سے بچا لیجئے ربنا اے ہمارے رب وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ان کو جنت کے اندر داخل کر دیجئے جس جنت کا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے اور جس جنت کے تذکرے سنتے تھے ان کو اس جنت کے اندر داخل کر دیجئے ومن صلح من آبائہم ان کو نہیں صرف ان کے آباء و اجداد کو وازواجہم ان کی ازواج کو وذریاتہم ان کی ذریات کو انک انت العزیز الحکیم بے شک اے اللہ تو غالب ہے تو حکمت والا ہے وقہم السیئات ان کی برائیوں کو دور کر دیجئے ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمہ جس سے اس کی گناہوں کو دور کر دیا گیا وہی ہے جس کے اوپر رحم کیا گیا وذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ینادونا وہ پکاریں گے ان سے کہا جائے گا کیا کہا جائے گا
لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الی الایمان فتکفرون، کہ جس طرح سے آج تم جہنم کے اندر بیزار ہو رہے ہو اپنے آپ سے تم بیزار ہو رہے ہو، اللہ دنیا میں تم سے اس سے زیادہ بیزار تھا جب تم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ بیزار تھا، اللہ سے کیا بیزار، یعنی اللہ اپنی حکمت کے تحت تمہیں موقع دے رہا تھا، تمہیں ٹائم دیا ہوا تھا، تمہیں ایک ٹائم لائن دی ہوئی۔ جب تم گناہ کرتے تھے تو اللہ بیزار ہوتا تھا تمہارے گناہوں سے۔ یہ بھی تصویر کا دوسرا رخ ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن اللہ گناہوں سے بیزار ہوتا ہے۔ تمہارے جو دنیا کے اندر بد عمالی ہیں ان سے یہ کہا جائے گا کہ جس طرح سے تم آج بیزار ہو رہے ہو، جہنم کے اندر اللہ تم سے اس سے زیادہ جو تھا نا بس بیزار ہوتا تھا جب تم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ استدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون، تم انکار کر دیتے تھے۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، احییتنا اثنتین، اور 2 دفعہ زندگی دی۔ 2 دفعہ موت کیسے ہے انسان کو؟ 2 دفعہ موت سے مراد کہ ایک تو یہ موت مرنے کے بعد کی زندگی کی جو ابھی آئے گی، ایک اس سے پہلے بھی ہم مردہ تھے نا، ہمارا وجود نہیں تھا، موت تھی، پھر اللہ نے زندگی دی، اب پھر موت آئے گی۔ تو وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، ابتدا انسان کے اوپر، انسان کی ابتدا موت سے تھی نا، کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے وجود دیا، پھر موت دے گا۔ تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں موت دی 2 دفعہ اور 2 دفعہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، کیا کوئی راستہ ہے کہ ہم جہنم سے نکل سکیں؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، اللہ کہیں گے یہ تمہارے پہ اللہ کا عذاب کیوں ہوا؟ بانہ اذا دعی اللہ، کہ جب تمہیں دنیا کے اندر بلایا جاتا تھا، جب اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا، وحدہ، اس اکیلے کی طرف، کفرتم، تم کفر کرتے تھے، وان یشرک بہ تؤمنون، اور جب شرک کیا جاتا تھا تم شرک کے اوپر بڑا جو ہے نا وہ دل جمی کے ساتھ ایمان لے آتے تھے، فالحکم للہ العلی الکبیر، تو بس آج جو حکم ہے، حاکمیت ہے، وہ اللہ کے لیے جو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ هو الذی، وہ کون ہے اللہ، یریکم آیاتہ، جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے رزق کو، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اس نصیحت سے، اس قرآن سے عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ الا من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رفیع الدرجات، وہ اللہ کون ہے جو درجات کو بلند کرتا ہے؟ ذو العرش، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اللہ وہی بیچتا ہے اپنے امر کے ساتھ جس کی طرف جاتا ہے، اپنے انبیاء میں سے انتخاب، اپنے بندوں میں سے انتخاب کر لیتا ہے انبیاء کا۔ ومن عبادہ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ انبیاء اور رسول ڈرائیں ملاقات کے دن کو، کہ ہر شخص اللہ سے ملاقات کرے گا۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جس دن ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، یہ وہ جملہ ہے، اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اس اللہ کی بادشاہت ہے۔ الیوم، آج کے دن، تجزا کل نفس بما کسبت، جزا دی جائے گی ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفہ، اور اے نبی ان کو ڈرائیے قریب آنے والے دن سے۔ قریب کا دن کون سا؟ یعنی موت کا دن، اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن جو کلیجے ہیں، جو دل ہے، اس کی جو پلپیٹیشن ہوگی اور اس کی جو ہارٹ بیٹ ہوگی اتنی زیادہ تیز ہوگی کہ گویا کے گلوں کے اندر آ رہا ہوگا۔ ما للظالمین من حمیم، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی اطاعت کی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو۔ یعلم، یہ بڑی اہم آیت ہے بد نظری سے متعلق۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تم آنکھوں کی خیانت کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں کے اندر ہے، ان آنکھوں کی خیانت کر کے تم کس کی محبت اپنے دل میں سما لیتے ہو اور کس کے تم عشق کے اندر گرفتار ہو جاتے ہو، جو دلوں کے راز ہیں ان سب کو جانتے ہیں۔ تمہاری جو دل کے اندر چھپی ہوئی محبوبہ ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری نگاہیں کہاں پہ اٹھتی ہیں، کن غلط ویب سائٹس کے اوپر تم جاتے ہو، یہ سارے اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے۔ تمہاری جو دنیا کی خیانت تھی نا، جو تم آنکھوں کی خیانت کرتے تھے، اللہ اس سے واقف ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے تھے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے ماں سوا ہیں
لا یقضون بشیء، ان کے پاس کسی فیصلے کا اختیار نہیں ہوگا. ان اللہ، بے شک اللہ، هو السمیع، وہ سننے والا ہے، البصیر، دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا تم دنیا میں چلتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، دیکھو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا. کانہم اشد منہم قوہ، وہ قوت میں تمہارے سے زیادہ تھے. وآثار فی الارض، انہوں نے دنیا کو زیادہ آباد کیا تھا، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی ترقی آج کی ڈیولپمنٹ سے کئی گنا زیادہ تھی. فاخذہم، اللہ نے پکڑا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وما کان لہم من اللہ من واق، اللہ کے پکڑ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا. ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم، کیوں پکڑا اللہ نے؟ کہ ان کے پاس رسول آتے اللہ کے بالبینات، واضح دلائل لے کر. فکفروا، تو وہ کفر کرتے. فاخذہم اللہ، تو اللہ نے پکڑا ان کو. انہ قوی، وہ قوی ہے، شدید العقاب، سخت حساب لینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اب دیکھیں ان آیات کو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے محبوب رسول ہیں، کوئی ایسا قرآن کا جز نہیں ہے، کوئی ایسا پارہ نہیں ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو. اور اللہ نے مختلف زندگی کے جو ان کے اسپیکٹس ہیں نا، ان کو اللہ نے مختلف جگہوں پہ اس کو زوم ان کر کے دکھایا ہے. کہیں پہ فرعون کے ساتھ ان کی جو ڈسکشن ہے، مکالمہ ہے، کہیں پہ کوئی اور لائف اسپیکٹ دکھا رہے ہیں. یہاں پہ جو واقعہ آ رہا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی کانورسیشن بھی ہے. اس کے بعد جو فرعون کی اپنی کیبنٹ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے فرعون کی مخالفت کی، اس کے ڈیسیژن کی، وہ یہاں پہ اللہ نے زوم ان کر کے دکھائی. یہ ڈسکشن پہلے قرآن میں کہیں پہ نہیں آئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآيَاتِنَا، اپنی آیات دے کر. وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور واضح معجزات دے کر اللہ نے بھجوایا. کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف. وحامان، اس کی کیبنٹ کے جو ممبر سے حامان. وقارون، اور قارون کی طرف. میں بتا چکا قارون اس کا کون تھا؟ فائنانس منسٹر تھا. فقالوا، تو وہ سارے کہتے ہیں کہ ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے موسیٰ اور جھوٹا ہے. فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب موسیٰ آ چکے ہماری طرف سے حق لے کر. قالوا، تو وہ کہنے لگے اقتلوا ابناء الذی آمنوا، اقتلوا ابناء الذی آمنوا معہ واستحیوا نساءہم. تو انہوں نے، فرعون کی کیبنٹ نے کیا ڈیسیژن لیا کہ بنی اسرائیل کے سارے جو مرد ہیں، جو بچے پیدا ہوں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو بچیاں ہیں ان کو زندہ رکھا جائے. یہ ڈیسیژن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دیتا ہوں. فرعون کی گورنمنٹ کے اندر اس کے پاس بہت سے جادوگر بھی تھے. آج بھی آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتا، یہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں اپنے پاس جادوگر بھی رکھتے ہوتے ہیں. عامل اور اس طرح کی نا بہت سی چیز. وائٹ ہاؤس کے اندر آپ اس چیز کے بارے میں شاید کوئی آپ نے خبر پڑھی ہو، یہ وائٹ ہاؤس تک کے جو ہے نا ان کی اسپیشل فورسز ہوتی ہیں جادوگروں کی. فرعون کی بھی تھی. تو اس کے جادوگروں نے اس کو کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہو چکا ہے تیری حکومت کے اندر، جو تیری حکومت گرائے گا، تیرا تختہ پلٹے گا. اس کے تناظر کے اندر موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم کے اوپر فرعون نے یہ آرڈر جاری کیا کہ اب جو نیا لڑکا پیدا اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فلما جاءہم بالحق من عندنا، تو وہ کہنے لگا قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو چھوڑ دو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، یہ جو کافر ہیں ان کا جو مکر ہے وہ صرف گمراہی ہے. وقال فرعون، فرعون بولا ذرونی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں. ولیدعو ربہ، بلائے یہ اپنے رب کو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے. انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یبدل دینکم، یہ موسیٰ تو کہیں تمہارا دین نہ بدل دے. او ان یظہر فی الارض فساد، یہ فساد نہ مچائے. ہی از اے ٹیررسٹ، اس کے خلاف ہمیں اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا. یہ ہمارا جو ہے نا دین بدل دے گا اور تم لوگوں کو گمراہ کر دے گا، اور ہی از اے تھریٹ ٹو دا اسٹیٹ. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عصتو، میں پناہ میں آتا ہوں، ربی، اپنے رب کی، وربکم، اور تیرے رب کی، من کل متکبر، متکبر، ہر اس متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو ایمان نہیں لاتا حساب کے دن پر. وقال رجل مؤمن، اب یہاں پہ یہ رجل مؤمن کا ذکر سٹارٹ ہوا. جب فرعون نے ڈیسیژن لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، یہ شخص کھڑا ہوا جو روایات کے اندر آتا ہے یہ فرعون کا کزن بھی تھا، اسی کے خاندان میں سے تھا، اور اس کی کیبنٹ کے ایک سینئر ممبر تھا. تو یہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اب اس کی پوری کانفرنسیشن دیکھیں، یہ فرعون کے آگے کیسے حق کو بیان کر رہا ہے. فرعون کے آگے جو وقت کا بادشاہ ہے، ظالم جابر ہے، اس کے سامنے کس طرح سے یہ حق کے جو ہے نا وہ کلمات کو ادا کر رہے ہیں، کس بہادری کے ساتھ، کس کریج کے ساتھ. یہ آپ دیکھیں، اگر یہ جو ہے ایمان
والا فرعون کیا کلام کر سکتا ہے؟ تو کیا ہم اپنی جو اللہ نے ہمیں ایک ماحول دی ہے، سرکل آف انفلوئنس دی ہے، کیا ہم اس کے اندر دین کی بات نہیں پہنچا سکتے؟ ہم اس میں کیوں جو ہے نا وہ ہیزیٹنٹ ہو؟ وقال رجل مؤمن، تو یہ ایمان والا شخص کہنے لگا، من آل فرعون، یہ فرعون کے خاندان میں سے ہی تھا، یکتم ایمانہ، وہ ایمان اپنا چھپا رہا تھا، ایمان لا چکا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ابھی تک اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ اتقتلون رجلا، وہ کہنے لگا اے فرعون کیا تو قتل کرنا چاہتا ہے ایسے شخص کو جو یہ کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور اس کے لیے وہ بہت سی تیرے پاس نشانیاں بھی لے کر آ چکا، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر اب تم اس کی آیات کو جھٹلاؤ گے، فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس جھٹلانے کا وبال تمہارے اوپر ہوگا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر تم اس کی تصدیق کر دو گے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو وہ جو وعدہ تم سے کر رہا ہے مرنے کے بعد کا جنت کا، وہ تمہیں اس کا بدلہ جنت کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا مسرف کذاب، ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ یا قوم، اپنی قوم کی طرح مخاطب ہوا، فرعون کے سامنے پورا وہ ایک اوپن پبلک سپیچ کر رہے ہیں، یہ جو رجل مؤمن، اس کا نام نہیں جو ہے نا وہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ یا قوم، وہ کہنے کا اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اس وقت دنیا میں تمہاری حکومت ہے، تم دنیا میں جو چاہ رہے ہو فیصلے کر رہے ہو زمین میں۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اللہ کی پکڑ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے اگر اللہ تمہارے پہ اپنے عذاب کا فیصلہ کر دے۔ قال فرعون بولا، وَمَا مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، فرعون بولا کہ میں تمہیں وہی حکم دے رہا ہوں جسے میں بہتر سمجھتا ہوں، وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میری بات مان لو تم سیدھے رستے کے پر ہوگے۔ وقال الذي آمن، تو یہ شخص جو ایمان لا چکا تھا یہ بولا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، علیکم، تمہارے بارے میں، مثل یوم الاحزاب، ویسے عذاب کا جو پہلی بہت سی قوموں کو نگل گیا، قوم سمود، مثل دأب قوم نوح، جیسا عذاب قوم نوح کے اوپر آیا، وعاد، قوم عاد کے اوپر آیا، سمود کے اوپر آیا، والذین من بعدہم، اور ان قوموں کے اوپر آیا جو ان کے بعد تھیں، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ ویا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں اس دن کا جس میں چیخ و پکار ہوگی، یعنی قیامت کا دن، یوم تولون مدبرین، جس وقت تم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہوگے، ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی آئے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فما زلتم فی شک مما جاءکم بی، تو تم ان کی دعوت میں بھی شک کے اندر پڑے ہوئے تھے، حتی اذا ہلاک، جب وہ ہلاک ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم یہ کہنے لگے کہ اللہ نے تو کوئی رسول بھیجا ہی نہیں۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح سے اللہ ہر حد سے بڑھنے والے اور ہر گنہگار شخص کو گمراہ کرتا ہے۔ حد سے بڑھنے والے آدمی کو اللہ گمراہ کرتے ہیں، کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ وہ گمراہی کو پسند کرتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی واضح دلیل کی جو ان کے پاس موجود ہو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بہت بڑا جرم ہے بغیر علم کے بحث کرنا اللہ کے ہاں اور ایمان والوں کے ہاں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح سے اللہ ہر متکبر جابر کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ بغیر علم کے بحث کرنا، بغیر نالج کے دینا، آرگیومنٹ دینا، اپنا اوپینین دینا، یہ سخت ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے اور علم بھی بالکل تھوڑا سا ہے، اور آپ وہ یہ بات یاد رکھیں، جتنا تھوڑا علم ہوتا ہے نا اتنا شور مچاتا ہے وہ نا، جو خالی برتن ہوتا ہے اس کے اندر نوائز زیادہ ہوتی ہے، جو جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا شور، اتنی نوائز کم ہوتی ہے۔ تو یہ اکثر جو اس ٹائم پہ سوشل میڈیا کے اوپر اسکالرز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس وہی عقل کل ہے، شور ان کے اندر زیادہ ہے، تنقید زیادہ ہے، کریٹیسزم زیادہ ہے، آپ سمجھ جائیں کہ دے آر ناٹ آن دا رائٹ پاتھ، وہ غلط چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور جو اہل علم ہے اس کے برخلاف، وہ آپ ان کو ان کی جو سپیکنگ سٹائل ہے نا وہ آپ کو بتا دے گا کہ بندہ نا کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ وہ بدتمیز نہیں ہوں گے، وہ ایروگنس نہیں آپ کو ان میں نظر آئے گی، ان کے اندر آپ کو جو ہے نا تو ترا نظر نہیں آئے گی، اس میں ان کے اندر آپ کو، کیونکہ یہ
اہل علم جو ہوتے ہیں جو جتنا سالڈ ہوتا ہے نا اتنا ساؤنڈ لیس ہوتا ہے. ایک سالڈ لوہا ہوتا ہے, اس کو اگر آپ نوک کریں تو آواز کم ہوتی ہے, اور ایک بالکل ٹین ڈبہ ہوتا ہے, اس کو نوک کرے تو شور مچاتا ہے. تو یہ سارے جو ایسے اسکالرز ہیں جو بہت شور مچا رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہت زیادہ علم ہے, یہ ان کی مثال نا ٹین ڈبے والی ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں الذین یجادلون فی آیات اللہ, یہ جو بیٹھ کے جنہیں پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں بغیر علم کے, بغیر علم کے. دیکھیں سارے ایک جیسے نہیں, بہت سے اچھے لوگ بھی بیچ میں ہیں, لیکن پوچھ لیں علماء سے کہ کون سے ٹھیک ہے, کن لوگوں کو سننا چاہیے کن کو نہیں سننا چاہیے. الذین یجادلون فی آیات اللہ, جو اللہ کی آیات میں آ کے بحث کر رہے ہوتے ہیں بغیر سلطان اتاہم, بغیر کسی دلیل کے. کبر مقتا عند اللہ, اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. وعند الذین آمنوا, اور ایمان والے بھی اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, اللہ اسی طرح سے ہر متکبر کے جو ہے نا وہ سینے کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. وقال فرعون, فرعون بولا. یہ ساری دعوت چل رہی تھی کس کی؟ وہی جو ایمان والا فرعون کے دربار کے اندر اس کے سامنے پورا کا پورا جو ہے نا وہ خطبہ دے رہا ہے, بیان کر رہا ہے. جب اس نے یہاں تک اپنی بات کی تو فرعون نے انٹرپٹ کیا اور کہا یا وقال فرعون, فرعون بولا یا حامان, اے حامان, اے حامان, ابن لی صرحا, بنا میرے لیے ایک عمارت, لعلی ابلغ الاسباب, تاکہ میں چڑھ جاؤں آسمان کے راستوں پر. کہاں پہ؟ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ, میں چڑھوں آسمان تک اور جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے رب کو. کون ہے وہ میرے علاوہ رب؟ میرے علاوہ کون سا نیا رب جو ہے وجود کے اندر آ گیا ہے؟ اس نے حامان کو کہا کہ ایک اونچی عمارت تعمیر کر تاکہ میں آسمان پہ چڑھ کے جھانکوں تو صحیح وہ اللہ ہے کون. فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذب, میرا گمان ہے کہ جھوٹ بولتا ہے یہ موسیٰ. وکذالک زین للفرعون, اللہ نے مزین کر دیا تھا فرعون کے لیے سوء عملی, اس کے برے عمل. وصد عن السبیل, اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکا تھا. وما کید فرعون الا فی تباب, فرعون جس چیز کی طرف بلا رہا تھا, جو اس کا مکر تھا, وہ صرف تباہی اور بربادی تھی. ہر ایروگنٹ آدمی, ہر ایسا شخص جو حق سے ہٹا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو نا عقل کل سمجھتا ہے. وہ ایروگنٹ ہوتا ہے, عقل کل سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے جو میں نے بات کہہ دی وہ ٹھیک ہے, اور شیطان اس کو اسی خول کے اندر رکھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, اس سے باہر کراس نہیں کرنے دیتا. فرعون یہاں پہ اپنے خول کے اندر تھا, اس نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, میرا یہی گمان ہے, میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے, اور میرے سے بے زیادہ کوئی علم والا موجود نہیں ہے. تو جو شخص اپنے خول کے اندر ہوتا ہے نا صرف, وہ اس کی مثال نا یہ فرعون کی ہے. وہ اپنے جو ہے نا چھوٹے سے جسم کے اندر نا فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے, جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے کہ جی میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں, اور جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے, میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے. بھائی تمہارے خیال کی کیا اوقات ہے؟ ہو آر یو, تمہارے اوپینین کی کیا ورتھ ہے؟ اپنے آپ کو ڈیفائن تو کرو, تمہارا سٹیٹس کیا ہے, تمہاری پوزیشن کیا ہے, کتنا تمہارے پاس نالج ہے, کیا تمہاری جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن ہے, کیا تمہاری اچیومنٹ ہے, تم کتنا قرآن پڑھ سکتے ہو, تم تو الف کی بے بھی نہیں سمجھ سکتے قرآن کی. تو ہو آر یو ٹو گیو اوپینین آن دین؟ ہر بندہ اٹھتا ہے اور دین کے اوپر اپنی رائے اور اوپینین دینا سٹارٹ کر دیتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. وہ اس گمان میں ہوتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ جیسے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کو دیکھیں, ان کی کامن پرابلم ہوگی, کہیں گے جی میں ٹھیک ہوں, بس میں بالکل ٹھیک ہوں, میں آئی ایم سیٹسفائیڈ. وقال الذی آمن, تو یہ جو ایمان والا تھا بولا یا قوم, اے میری قوم, اتبعونی, میری اتباع کرو, میری بات مان لو. اہدکم سبیل الرشاد, میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں. یا قوم, اے میری قوم. آپ دیکھیں غم, اس شخص نے اپنی قوم کا غم کیا. کل کی کوئی سبق میں مجھے مثال سے بتائیں, یہ سملر ایگزامپل کل بھی گزری تھی, جس نے اپنی قوم کی فکر کی. یہ جو اپنے لوگوں کی فکر کر رہا تھا, اپنی قوم کی فکر کر رہا تھا, اپنی یونیورسٹی فیلوز کی فکر کر رہا تھا, اپنے کولیگز کی فکر کر رہا تھا, ان کو دین سے جو اپنے محلے داروں کی فکر کر رہا تھا. یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے شخص جو لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ خود بھی ہدایت کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کو بھی ہدایت پہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو شخص اس عمل میں جڑا ہوا ہے, بے شک وہ دعوت اور تبلیغ ہے, بے شک وہ کوئی خیر کا کام ہے حقیقی معنوں میں, وہ بھی آج کے دور میں, بے شک وہ کوئی سوسائٹی ہے چھوٹی سی یونیورسٹی کے اندر آپریٹ کر رہی ہے, یا بے شک وہ انڈیویجول ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں, وہ آج کی سوسائٹی میں کیا ہے, رجل مؤمن ہے. جس طرح سے یہ تھا, کس طرح سے بلنٹلی اوپنلی اس نے دین کی دعوت دی اور اپنے لوگوں کو وہ فرعون کا مخاطب نہیں ہو رہا. دیکھیں حالانکہ درمیان کے اندر فرعون کے آرگومنٹ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, یہ شخص بار بار اپنی قوم کو خطاب کر رہا ہے, کیونکہ فرعون نے تو نہیں بات ماننی تھی نا,
اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے کیا کہہ رہے یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، وان الاخرہ، جو آخرت ہے، ہی دار القرار، وہی اصل زندگی ہے، من عمل سیئۃ، جو کرے گا برے عمل، فلا یجزا الا مثلها، تو اس کو اسی کے بقدر دیا جائے گا، ومن عمل صالحا، اور جو نیک کام کرے گا، من ذکر، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، تو وہ داخل ہوگا جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، اسے دیا جائے گا جنت میں بغیر حساب کے، بغیر حساب کے اس کو عطا کیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اے میری قوم، مالی ادعوکم، یہ وہی سیم ورڈ ہے، ومالی اللہ، جو کل جہاں سے پارے کا سٹارٹ ہوا تھا نا، ومالی اللہ، یہ سیم ورڈ آ رہا ہے، یا قوم، اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں۔ اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے اس چیز کی دعوت دے رہے ہو، لیکفر باللہ، کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں اللہ کے ساتھ ان کو شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لوگو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، وہ کون ہے؟ العزیز ہے، غالب ہے، اور غفار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جن لوگوں کی طرف تم بلا رہے ہو وہ پکار دنیا کے اندر اور آخرت میں ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، وان مردنا الی اللہ، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ فَتَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم ان قریب میری بات یاد کرو گے، تمہیں میری بات یاد آئے گی، ما اقول لکم، جو تم سے میں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے ہاں سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اس شخص نے کوشش کی، فل ایفرٹ کی، بہادری کے ساتھ پیغام پہنچا دیا اپنے لوگوں کو، اور آخر میں کیا کہا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں۔ ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ ہم اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں، اس کے بعد معاملات کو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کر دیں، جس طرح اس شخص نے اپنا معاملہ اللہ کی طرف ڈال دیا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے بچا لیا اس شخص کو۔ دیکھیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس کا کیا حل ہوا ہوگا؟ کیا حل کیا ہوگا؟ فرعون نے مار دیا ہوگا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے آرڈرز دے دیے تھے، تو یہ تو بڑا ایزی ٹارگٹ ہو سکتا ہے نا فرعون کے لیے، لیکن چونکہ اس نے دعا پڑھ لی، فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کی طرف چھوڑتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ بِسَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے بچا لیا اسے جو برے اعمال اس کے بارے میں پلان کر رہے تھے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور جو آل فرعون تھے ان کو اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کر، اس شخص کو اللہ نے بچا لیا، اور فرعون اور اس کا جو لشکر تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ النار، یہ کہاں پہ ہیں؟ ان کا موجودہ ایڈریس کہاں پہ ہے فرعون کا؟ النار، جہنم میں، یورزون علیہا، یہ پیش کیے جاتے ہیں اس جہنم میں، غدوا وعشیہ، صبح اور شام۔ ابھی تو قیامت آئی نہیں، جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ برزخ کے بارے میں بتایا تھا میں نے، ہاں، برزخ کو اللہ نے، برزخ اور جو آخری ہمارے جو ڈیسٹینیشن ہے جنت یا دوزخ، برزخ اور جنت اور دوزخ کے درمیان کنیکشن اللہ نے رکھا ہوا ہے، جس کو رسول اللہ نے کہا یہ قبر تمہاری جنت کا باغ ہے، یہ جہنم کا گڑھ ہے۔ تو مرنے کی بعد کی زندگی، جس طرح ایک شخص ایئرپورٹ پہ جاتا ہے نا، ایئرپورٹ پہ تو کس نے ٹریول کیا ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایئرپورٹ پہ انٹر ہوتے ہیں تو سٹارٹ کے اوپر ایک انیشل اسکریننگ ہوتی ہے، وہ آپ کی رینڈملی دیکھتے ہیں ٹکٹ کو، پاسپورٹ کو، اور آپ کو انٹر کر لیتے ہیں۔ انیشل، اس کو کہتے ہیں انیشل اسکریننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ آگے جاتے ہیں بورڈنگ پاس وغیرہ کے ٹائم کے اوپر، تو اس ٹائم پہ آپ کی ڈیٹیلڈ اسکروٹنی ہوتی ہے، آپ کا لگیج بھی چیک کیا جاتا ہے، آپ کی انٹری بھی کی جاتی ہے، آپ کے فنگر پرنٹس بھی لیے جاتے ہیں، آپ کی امیجز بھی لی جاتی ہیں، وہ ڈیٹیلڈ اسکروٹنی ہے۔
پہلے ہوتی ہے ایک انیشل لیول کی اسکروٹنی، پھر ڈیٹیل اسکروٹنی ہوتی ہے. تو قیامت کے اندر بھی جہنم سے مرنے کے بعد جو ہے نا انیشل اسکروٹنی ہوتی ہے انسان کی کہ یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے. اس کے بعد ڈیٹیل اسکروٹنی کب ہوگی؟ قیامت کے دن. النار یعرضون علیہا، تو ان جہنمیوں کو پیش کیا جاتا ہے ان فرعون والوں کو صبح اور شام جہنم کے اندر. ویوم تقوم الساعہ، جس دن قائم ہوگی قیامت. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ان سے کہا جائے گا اے آل فرعون داخل ہو جاؤ اللہ کے شدید عذاب میں. وَإِذْ تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ پیش ہوتے ہیں اس عذاب کے اندر. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو یہ جو کمزور ہیں وہ جہنم کے اندر کہتے ہیں متکبرین سے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم تھوڑا سا ہمارا عذاب کا حصہ لے سکتے ہو؟ وہی جو ہے نا فالوور ورسز لیڈر. قال الذین استکبروا، جو متکبرین تھے وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم سب کو جہنم میں اب پر صبر کر کے رہنا ہے. ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اپنے بندوں کے درمیان. وقال الذین فی النار، تو جو لوگ جہنم کے اندر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کسے؟ لخزنتی جہنم، جہنم کے داروغہ سے. ادعوا ربکم، بلاؤ اپنے رب کو. یہ جہنمی کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، بلاؤ اپنے رب کو. یخفف عنا یوما من العذاب، ہمارے پہ ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے جہنم کا عذاب تھوڑا سا کم کر دیں، خفیف کر دیں. ایک دن کے لیے صرف، زیادہ نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے عذاب کو ختم کر دیں، ایک دن کے لیے تھوڑا سا اس کا والیوم کم کر دیں. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تو وہ کہا، ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے پاس دنیا میں اللہ کے رسول اور نمائندے نہیں آتے تھے؟ تمہیں یہ دنیا کے بعد کی زندگی کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں پہنچا تھا. قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان سے کہا جائے گا پکارو بس اللہ کو، مانگو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو کفار ہیں ان کی جو پکار ہے صرف گمراہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم مدد کرتے ہیں دنیا کے اندر اپنے رسولوں کی، اور والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ایمان والے لوگوں کی ہم مدد کرتے ہیں. اللہ ایمان والوں کی دنیا میں مدد کرتا ہے. جو خیر کا کام کرتا ہے نا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھ لیتا ہے. وہ کسی بھی شکل کے اندر خیر کا کام ہو، اللہ کی غیبی مدد آتی ہے اس کے ساتھ.